السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین قال لمن حوله الا تستمعون قال ربکم ورب آبائکم الاولین قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ فرعون کہنے لگا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ آسمانوں زمین کے درمیان ہے سب کا جو مالک ہے وہی رب ہے، اگر تمہیں کچھ یقین آ جائے۔ فرعون نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہا کچھ سن رہے ہو یہ جو یہ کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہی تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے۔ فرعون کہنے لگا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب وہی مشرق و مغرب، رب وہی ہے جو مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تمہیں عقل و شعور ہو۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 23 سے لے کر کے آیت نمبر 28 تک، یعنی 23، 24، 25، 26، 27، 28 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بے فضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر لگاتار چل رہا ہے۔ فرعون کا واقعہ جو ان کے ساتھ ہے وہ بیان ہو رہا ہے، اور کل کے درس تک جو ہم نے بتلایا تھا وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر کے چن لیا اور ان کے بھائی کو بھی ان کا وزیر اور مددگار بنا کر نبی بنا کر بھیجا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ فرعون کے دربار میں آئے، کیونکہ اللہ نے اسی کی طرف بھیجا تھا۔ فرعون کے دربار میں آ کر کہا کہ تم رب نہیں ہو بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور بنی اسرائیل جو تمہارے ہاں عرصے سے غلام بنے ہوئے ہیں ان کو تم ہمارے ساتھ رہا کرو اور ہمارے ساتھ جانے دو۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی تو فرعون نے اس کے جواب میں کہا کہ تم تو وہی ہو جو ہمارے گھر میں پرورش پائے ہو، اور آج کہتے ہو کہ تم رب العالمین کے رسول ہو اور تم ہمارے مجرم بھی ہو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں باتوں کا کلیئرفیکیشن دیا جو کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، کہ انہوں نے بتلایا کہ جو قتل ہوا تھا وہ غلطی سے ہوا تھا، وہ میں نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا تھا۔ دوسرے، تم لوگوں کی سازشوں کا سن کر کے میں یہاں سے فرار ہو گیا، اور جب میں یہاں سے چلا گیا تو کافی عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس نے مجھ کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جواب میں رب العالمین کا جو ذکر کیا، یہ سن کر کے فرعون چوکنا ہو گیا، کیونکہ فرعون نے اپنے مملکت کے، اپنے ملک کے وسائل معاش اور سنسادھنوں پر بالکل قبضہ کر لیا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس ملک کی جتنی بھی رعیت ہے ان تمام کا وہی پالنے والا ہے، وہی پالنہار ہے، اور ملک کے لوگوں کے، رعیت کے دل و دماغ میں اس نے اس بات کو راسخ کر دیا تھا کہ وہی رب العالی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ فرعون نے کہا انا ربکم العالی، میں بہت اعلیٰ رب ہوں یعنی پالنے والا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے مملکت کے مختلف مقامات پہ اپنا اسٹیچو، اپنا مجسمہ نصب بھی کروا دیا تھا تاکہ لوگ اس کی اسپیشلی پوجا کریں، اور اس طرح سے وہ لوگوں کے درمیان رب بنا بیٹھا ہوا تھا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں تو چونک گیا اور کہا بڑی ہی حقارت کے ساتھ، انتہائی حقارت کے ساتھ کہا ما ربکم العالم وما رب العالمین، وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ یہ جو میرے مملکت کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کا تو رب میں ہوں، ان کو تو میں پال رہا ہوں، پھر یہ تم رب العالمین کہاں سے اٹھا کر کے لے کر کے آ رہے ہو؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، اللہ نے فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تم کو یقین ہے تو سمجھ لو کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر یہ کہا کہ
اگر تم کو اس بات کے اوپر یقین ہے کہ جو کائنات ہے، جو پوری دنیا ہے اور دنیا کے اندر جو تمام نظام بنا ہوا ہے اور تمام مخلوقات کی جو روزی روٹی چل رہی ہے، اگر تم کو اس بات پر یقین ہے کہ یہ پورے کائنات کا بنانے والا اگر کوئی ہے تو تم کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہی رب العالمین ہے۔ محترم سامعین کرام، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو وہ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہونے کے بجائے اپنے درباریوں سے مخاطب ہوا۔ اللہ نے فرمایا قال، فرعون نے کہا لمن حولہ، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، الا تستمعون، یعنی دیکھ رہے ہو کیا بول رہا ہے۔ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب نہیں کیا، اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے، اپنے سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ذرا سنو یہ کیا بول رہا ہے، ذرا سنو یہ کیا بول رہا ہے۔ ایک تو پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو تمہارے غلام بنے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر کے رہا کرو تاکہ وہ میرے ساتھ جائیں اور تاکہ وہ میرے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رب العالمین کا رسول ہے۔ یعنی یہاں پر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ فرعون کے اس جواب سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگرچہ وہ خدا بنا بیٹھا تھا، اگرچہ وہ پورے مملکت پر قبضہ کر کے بیٹھا تھا، اگرچہ اس کی فرعونیت بالکل مسلم ہو گئی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری گدی چھین جائے۔ لہذا اپنے قوم کے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، درباریوں کو بھڑکانے کے لیے کہا کہ دیکھو یہ کیا بول رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کے ساتھ مل کر کے یہ ہمارے خلاف بغاوت کرے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رب العالمین کا رسول ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اس بات کا جواب دینے کے بجائے پھر سے اپنی بات کو پورے پرزور انداز میں کہا۔ قال، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نے کہا ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہی رب العالمین جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے۔ سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر درباریوں کی طرف مخاطب نہیں ہوئے، ڈائریکٹ فرعون کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ دیکھو تم تو صرف اپنے ملک کے وسائل معاش اور سنسادھنوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور وہ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اپنے پورے مملکت کی رعایا کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس لیے ہم ہی اس کے رب ہیں۔ لیکن ہم کو بتلا دیں کہ میں جو رب العالمین کی جو بات کر رہا ہوں، جو رب العالمین ہے وہ پورے کائنات کے وسائل اور سنسادھنوں پر ڈائریکٹ کنٹرول رکھتا ہے، اور ایک سال نہیں، ایک سال یا چند سال اگر اس رب نے بارش برسانا چھوڑ دیا تو پورے مملکت کو کھلانے کی تو بات بہت دور کی ہے، تم اپنے لیے بھی روزی روٹی نہیں کر پاؤ گے۔ اسی بات کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربکم ورب آبائکم الاولین، صرف تم کو پالنے والا نہیں، تمہارے باپ داداؤں کو بھی پالنے والا ہے۔ ایک مملکت پر تمہاری ذرا سا کیا ہو گئی، بس تمہارے تیور بدل گئے، تمہاری بولی بدل گئی۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس اسلوب میں ساری باتیں پیش کی ہے، اس دنیا کے ہر مملکت یا ہر حکمران اور ذمہ داران کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ اگر کسی مملکت میں اللہ نے ان کو ہولڈ دیا ہے یا کسی طرح کا کوئی عہدہ یا ذمہ داری دی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ پرماننٹ ہے، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اوپر بھی ایک رب بیٹھا ہوا ہے، وہ تو تھوڑا سا کنٹرول رکھتا ہے، اور رب جو ہے وہ پورے کائنات پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ اگر رب العالمین اپنے کنٹرول کو ذرا کھینچ لے تو دوڑنا بھاگنا تو بہت دور کی بات ہے، ہل بھی نہیں سکیں گے۔ اسی چیز کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ صرف تمہارا نہیں، تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ سامعین کرام، جب اقتدار اور کرسی کا نشہ سوار ہوتا ہے آدمی کے دل و دماغ پہ تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں سوچتا ہے۔ یہی چیز فرعون کے ساتھ بھی تھا۔ یہ آج کا نہیں، جب سے اس روئے زمین پر انسان بس رہے ہیں، کرسی اور عہدے کا جو نشہ ہوتا ہے وہ انسان کو بڑبولا بنا دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرنا شروع کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے اس کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی فرعون کے ساتھ بھی ہوا۔ فرعون نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قال، فرعون نے کہا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ مجنون اور دیوانہ ہو گیا ہے۔ جو رسول بھیجا گیا ہے نا، یہ مجنون اور دیوانہ ہو گیا ہے۔ مطلب ڈائریکٹ پھر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بول رہا ہے، اپنے قوم کے لوگوں کو بھڑکا رہا ہے۔ کیوں بھڑکا رہا ہے؟
کیونکہ کرسی جانے کا خطرہ لگ رہا ہے کہ جو موسیٰ بول رہے ہیں یہ تو بہت ہی جنیون اور بہت ہی دلیلوں کے ساتھ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے دماغ میں بات بیٹھ جائے تو ڈائریکٹ اس نے اپنے قوم اور اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ دیکھو اس آدمی کی حقیقت، اس کی حقیقت دیکھو، کہاں کھڑا ہے یہ دیکھو، اور کیا بول رہا ہے یہ دیکھو، اس کے ڈیمانڈ اور مطالبے کو دیکھو، لیکن یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ یہ کس سے ہم کلام ہے، میں تو اپنے وقت کا بادشاہ ہوں، میری حکمرانی چلتی ہے، میرا سکہ چلتا ہے، میری بولی چلتی ہے، اور میرے سامنے دیکھو کس طرح کی بات کر رہا ہے، اس کی حقیقت دیکھو، اس کی حیثیت دیکھو، اور اس کا ڈیمانڈ اور مطالبہ دیکھو کہ اس کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جب یہ بات فرعون نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا تو پھر سے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی حقیقت کو اور زیادہ پرزور انداز میں بیان کیا۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، موسیٰ نے کہا میرا رب تو وہی رب ہے، رب العالمین تو وہی ہے جو مشرق و مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا وہ رب ہے، اگر تم کو عقل و شعور ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ تم تو مملکت کے ایک چھوٹے سے چپے پر لوگوں کی حکمرانی کر رہے ہو، میرا رب جو رب العالمین ہے وہ ہے کہ چاہے مشرقوں کے اندر لوگ ہوں، چاہے مغربوں کے اندر لوگ ہوں، پورب میں بسنے والے ہوں، پچھم میں بسنے والے ہوں، اتر میں بسنے والے ہوں، دکشن میں بسنے والے ہوں، چاہے اس کائنات میں جہاں بھی بسنے والے ہو، ہر ایک کا رب میرا رب ہے، اسی لیے وہ رب العالمین ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جو اسلوب اور انداز اختیار کیا ہے اس سے خصوصاً داعیوں کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب وہ دعوت کا کام لے کر کے اٹھیں گے تو ایرے غیرے نتھے خیرے سب کچھ بولتے رہیں گے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ بھی کچھ بولیں گے، لیکن داعی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے نصب العین پر نظر رکھے کہ اس کو کرنا کیا ہے، اس کا کیا ایم ہے، اس کا ایمبیشن کیا ہے، اس کو کیا لوگوں تک پہنچانا ہے۔ 3 مرتبہ فرعون نے الگ الگ طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے دعوت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کیا، لیکن تینوں مرتبہ پورے کنسنٹریشن کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے دلائل کی روشنی میں رکھ دیا کہ رب العالمین آخر ہے کون، تاکہ معمولی سمجھ رکھنے والے کو بھی پتہ چل جائے کہ اس دنیا میں وہ صرف غلام ہے اور محکوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور غلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا پابند ہے، اور قادر مطلق صرف اور صرف رب العالمین ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا